نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمارا خصوصی پروگرام ہے حج کے تعلق سے حکمت حج۔ ایک ہے احکام حج اور ایک ہے احکام حج کی حکمتیں جن کو ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم حکمت حج کے بیان کے تسلسل میں احرام کے حوالے سے کلام کریں گے، البتہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین کرام اپنے نوجوان ساتھیوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حکمت حج کے تعلق سے ہم بات کریں گے احرام کے حوالے سے۔ احرام پتہ تو ہے نا، اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا، حج کے لیے بندہ جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو احرام پہن کر، مردوں کے لیے کیا ہے، اس میں 2 چادریں ہوا کرتی ہیں سفید رنگ کی بغیر سلی ہوئی، اور خواتین کا جو معمول کا لباس ہے وہ اور عبایا وغیرہ وہ استعمال کرتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے، 2 سفید چادریں ہوا کرتی ہیں بغیر سلی ہوئی ہوا کرتی ہیں۔ یہ 2 چادریں، اس پر آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے، لیکن ذہن میں رکھیں ایک ہوتا ہے احرام اور ایک ہے حالت احرام۔ احرام کا لباس کیا ہے، مردوں کے لیے 2 چادروں کا معاملہ، خواتین کے لیے ان کا باقاعدہ لباس اور عبایا وغیرہ، یہ ہے احرام کا لباس۔ اور ایک ہے حالت احرام میں ہونا۔ کیا پڑھتے ہیں حالت احرام میں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حالت احرام کا مطلب کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ہے احرام کا لباس، اگر کسی کی ایک چادر خراب ہو جائے تو وہ بدل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہے احرام کا لباس اور ایک ہے حالت احرام، اور حالت احرام میں کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، حالت احرام میں کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تو احرام کا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ روزے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کھا سکتے پی سکتے نہیں، تو روزے میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح حالت احرام میں کچھ حلال چیزیں حرام ہو جاتی۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ تو ایک ہے احرام کا لباس، احرام جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے حالت احرام کا معاملہ۔ ایک اور اہم بات جو میں عرض کر چکا ہوں، حالت احرام میں حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جیسے روزے کی حالت ہوتی ہے نا، روزے کی حالت میں حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کس کے حکم کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ بات سمجھ آ رہی؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حرام کو تو چھوڑو۔ اگر تم روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ سکتے ہو، حالت احرام میں حلال کو چھوڑ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پوری زندگی میں حرام کو تو چھوڑ دو۔ تو احرام کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے پوری زندگی میں حرام کو تو چھوڑ دو، کیا مطلب؟ ایک اور انداز سے دیکھیے، جب بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے پابندیاں لگ گئیں، لیکن ہم آگے آگے چل کے بات سمجھیں گے، طواف ہو جاتا ہے، سعی ہو جاتی ہے، حج کے ایام گزار لیتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے حج کے مناسک کے اندر۔ کیا مطلب؟ اب تک کچھ پابندیاں عائد تھی، احرام کی حالت سے نکل گئے تو پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، حرام نہیں کھا سکتے، حرام کپڑا نہیں پہن سکتے، یا حرام کمائی کا کپڑا نہیں پہن سکتے، پوری زندگی کی بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ تو احرام کی حالت ہمیں پوری زندگی میں حرام سے بچنے کی تیاری کرا رہی ہوتی ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پوری زندگی میں حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ بات واضح ہو رہی؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نماز میں پہلی تکبیر اللہ اکبر، جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں اب کھا سکتے ہیں، اب پی سکتے ہیں، ہم نے کھانے پینے کے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پوری زندگی میں حرام کو چھوڑ دو۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں کیا ہو جاتی؟ حرام۔
احرام کی حالت میں کچھ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام. تو اب پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ. احرام کی حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگلی اور آخری اہم بات، یہ 2 سفید چادریں ہمیں کس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں؟ کفن کی یاد دہانی کراتی ہیں، ہاں یا نا؟ یہ 2 سفید چادریں، بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھ کر جاتا ہے نا، تو یہ 2 سفید چادریں ہمیں کفن کی یاد دہانی کرا رہی ہیں. اور موت آئے گی تو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے نا، مال اولاد گھر بار سب کچھ کو چھوڑ کے جانا ہے. تو حج میں بھی سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، تو 2 چادریں بھی کفن کی یاد دہانی کراتی ہیں اور حج کا سفر ہمیں آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ہم نے احرام کے تعلق سے کلام کیا. 2 چادروں کا ذکر آیا جو کہ بغیر سلی ہوئی ہوتی مردوں کے لیے، خواتین کے لیے عام لباس سے ان کا احرام بن جاتا ہے. احرام اور حالت احرام پر ہم نے کلام کیا. حلال چیزیں چھوڑ دیتے احرام کی حالت میں. اللہ چاہتا ہے پوری زندگی میں حرام کو چھوڑ دو. زندگی بھر حرام چھوڑنے کی مشق اور تیاری احرام کے ذریعے کرائی جاتی ہے، اور یہی 2 سفید چادریں موت اور کفن کی یاد دہانی ہمیں کراتی ہیں. یہ حکمتیں ہیں احرام کے حوالے سے. اب پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب. ان کے پاس یقیناً کچھ سوالات، بلکہ ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں گے. معلوم کرتے ہیں کہ کیا سوالات آج ہم سے کیے جا رہے ہیں. تو پہلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے، واٹ از سمبل آف احرام؟ واٹ از دا سمبل آف احرام؟ بہت اہم سوال ہے. احرام کا سمبل کیا ہے؟ تو ہم نے بھی سمجھا نا، احرام ایک حالت احرام کا نام ہے. اور لباس کیا ہے احرام میں؟ 2 سفید چادریں مردوں کے لیے بغیر سلی ہوئی، عورتوں کے لیے جو ان کا لباس ہم بتا دیے کہ عبایا وغیرہ اس میں شامل ہے. یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ یہ احرام کس چیز کا سمبل ہے؟ ہم نے بار بار سمجھا. جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حالت احرام میں بھی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. خوشبو استعمال نہیں کرتے حرام کی حالت میں، پابندی لگ گئی. ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں تراشتے، اور ایک بالکل فقیروں والا انداز اختیار کرتے ہیں. بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، چہرے پر مٹی پڑ رہی ہے، صاف نہیں کرتے. پسینہ آ جائے تو ہلکے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مٹی پڑ رہی ہے، گرد پڑ رہی ہے، اور کچھ میل کچیل بھی آ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ فقیرانہ لباس اختیار کر کے سفر محبت کے لیے نکل پڑتا ہے بندہ، حج کے سفر کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. کلیئر ہے؟ جی اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ احرام کیوں ضروری ہے؟ احرام حج کے اندر ہم جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ بھئی احرام کیوں ضروری ہے. حج کے لیے بندہ جاتا ہے اور عمرے کے لیے بندہ جاتا ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات آئی، آئندہ بھی کہیں گے. پہلی بات تو ہے کہ یہ حج کے طریقے اور یہ حج کے اعمال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. پہلا جواب تو ہے کہ حضور نے ایسے بتایا، بات ختم ہو گئی. لیکن جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں تو ہم نے کہا تھا حکم کو مان لینے کے بعد حکم کی حکمت تلاش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی اسکول جاتے ہیں تو یونیفارم ہوتا ہے، بعض مرتبہ اداروں میں جاتے ہیں یونیفارم ہوتا ہے، ہاں یا نہ؟ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی یونیفارم ہوگا. کچھ مقامات پر جاتے ہیں، کچھ اداروں میں جاتے ہیں، کچھ اوکیشنز کے موقع پر جاتے ہیں، لوگ کلبز میں جاتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں نا، آپ کو یہ آداب فالو کرنے. تو اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سفر محبت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ حالت احرام کو اختیار کرنا. یہ حکمت اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ویل ڈریس ہونے کے بجائے ان اسٹچ ڈریس ہی کیوں؟ ویل ڈریسڈ ہونے کے بجائے ان اسٹچڈ ڈریس ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، ویسے ان اسٹچ تو ویسے مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن وائی اوور ہیئر فار دا عمرہ اور فار دا حج؟ یہی سوال ہے نا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات آئی، ہم تو اللہ کے بھکاری ہیں، تو ایک بھکاری والی کیفیت، ایک فقیرانہ لباس، ایک فقیرانہ انداز، مسکینی والی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اختیار کرے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر بندہ آسائشوں کو،
آسانیوں کو, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے. یہ احرام کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زیبائش کو اور اپنی آرائش کو اور معمول کے معمولات کو چھوڑ کر فقیرانہ لباس اختیار کرنا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, جو اس حج اور عمرے کے موقع پر اختیار کرنا چاہیے. اگلا ایک اور سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم عام روٹین میں اپنے گھر اور علاقوں میں احرام پہن سکتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. کیا ہم عام روٹین میں اپنے گھر میں اور اپنے علاقوں میں احرام پہن سکتے ہیں؟ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا یہ ایک خاص یونیفارم ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب بندہ سفر حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو یہ اس کا یونیفارم بھی ہے اور یہ اس کا پروٹوکول بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ خاص احرام اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت, حج اور عمرے کے مناسک اور اعمال کی ادائیگی کا پروٹوکول اور یونیفارم ہے. ویسے ایک بتائیں, جب ہم اسکول جاتے تھے تو یونیفارم پہن کے جاتے تھے, تو جب اسکول سے آ جاتے تھے دوپہر میں تو شام تک یونیفارم پہنے رہتے تھے؟ نہیں نا. کوئی فیکٹری میں جاتا ہے یا اپنے آفس میں جاتا ہے, اگر اس کا خاص کوئی وردی کا تقاضا ہو, کوئی یونیفارم ہو, تو جب وہ آفس سے واپس آ جاتا ہے تو کیا پھر وہ بازار میں بھی یونیفارم میں جاتا ہے؟ نہیں, وہ خاص وقت کے لیے. تو احرام بھی خاص وقت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر اور حج اور عمرے کا وہ ایک پروٹوکول ہے, تو احرام اسی موقع پر باندھا جائے گا. ویسے جو ہے وہ عام حالات میں گھروں کے اندر, علاقوں کے اندر اس کی کوئی گنجائش کا معاملہ نہیں, اور اس کی کوئی حاجت بھی اس میں نہیں ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ بڑے اہم سوالات حکمت حج کے تسلسل میں احرام کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائے, ہم بھی احرام کی حالت میں کبھی گھر سے نکلیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. باتیں بڑی اہم سامنے آئیں. موت کی یاد دہانی بھی ہے, کفن کی یاد دہانی بھی ہے, 2 ان اسٹچ چادریں ہیں مردوں کے لیے, فقیرانہ لباس بھی ہے, حالت احرام میں حلال کو چھوڑ دینا بھی ہے, حالت احرام میں حلال کو چھوڑ دینا بھی ہے. تو اللہ چاہتا ہے باقی زندگی میں حرام کو تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ مشق اور تربیت ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی آئندہ اس کی سعادت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت, اور اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر آپ سے حکمت حج کے تسلسل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم